بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رہنما رمضان میں ماما جو میزبان عبدالمومن میمن. کراچی سندھ جی راجدھانی ہے. سجی سندھ یا جتے بھی دھرتی تے سندھ واسی رہن تھا چھک جی کہیں نہ کہیں صورت میں ہتے اچن تھا. ہن شہر جی سُञाणप جتے اقتصادیات کے حوالے سے ہے. علمی سُञाण ہن جی اہم خاصیت ہے. کراچی میں شخصیتوں تمام گھنیوں تھی چکیوں ہیں. اردو ڳالہائيندڙ مختلف ٻوليون ڳالہائيندڙ. انہن ماں ہکڑی شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد تحسین صاحب پان اسلامی اقتصادیات جے ان سیرت اور قرآنیات کے نقطن کے مطابق تمام وڈی مہارت پیا رکھن. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جن کے فکر کے تناظر میں سرمایہ دار کچھ اور جاگیردار کچھ نظریہ جے انسانیت کے لائے ناسور بنیل انہن سبنی جی تنسیخ ثابت کرے انہن کے سبنی کے باطل قرار دئی اعتدال معتدل درمیانو جو کو اسلامی اقتصادی نظام انہن جو پان تعارف کرائن. اج اساں سان انہن جی فرزند شخصیت ڈاکٹر محمد عامر تحسین صاحب موجود ہیں. سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. میں نے انٹرو میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہمارے کراچی میں ایسی شخصیت گزری ہیں جنہوں نے نہ صرف بر صغیر پر بلکہ پوری انسانیت پر یہ احسان فرمایا تھا کہ اسلامی اقتصادیات جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے. اقتصادیات خاص طور پر اسلام میں جو اقتصادیات کے حوالے سے مطلب منسوخ قسم کے جو نظریے ہیں جن کے خلاف پیغمبروں نے کام کیا تھا, جن کے خلاف انقلابیوں نے کام کیا تھا, پھر ان کے لیے راہ اعتدال پر ان نظریات کو لے آنا, یہ آپ کے والد صاحب کا خاصہ رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے والد صاحب کی علمی خدمات کے حوالے سے ان کی شخصیت سے حوالے سے اپنی قوم کو آگاہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور اس دھرتی چینل کا شکریہ کہ مجھے آج اظہار خیال کا موقع عطا کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ تحسین رحمۃ اللہ علیہ اس بر صغیر میں ایک ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک ماہر معیشت کے طور پہ متعارف ہوئے ہیں. وہ بحیثیت عالم دین انہوں نے ہندوستان سے تعلیم حاصل کی اور ہندوستان کے ہی بڑے مدارس میں وہ پڑھاتے رہے. اس کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو پاکستان آ کر انہوں نے یہاں مختلف اداروں میں اپنی خدمات انجام دیں اور خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک رجحان تھا وہ تحقیق پر مبنی تھا. تو انہوں نے تحقیق کے لیے جو اپنے لیے میدان منتخب کیا وہ معیشت کا تھا. اہل علم جانتے ہیں اور پروگرام کو دیکھنے والے بھی بے شمار لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور آگاہ ہیں کہ معاشیات کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے عام فرد کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں سمجھنے کے حوالے سے. لہٰذا ایک بہت محدود طبقہ ہے جو معاشی فکر کے حوالے سے ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر اپنا کوئی خاص تفقع علم اور اپنی آگاہی رکھتا ہے. مولانا تحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے ان علماء کرام میں سے ہیں کہ جو روایت سے ہٹ کے اپنی ایک معاشی فکر تحقیق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, جس میں بنیادی طور پر جو ان کا نقطہ نظر ہے اور جو ان کا میدان رہا ہے معاشیات میں وہ ذمہ رہا بالخصوص. یعنی انہوں نے اپنے معاشی فکر کی ابتدا ذمہ داری نظام سے کی. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں, آپ ماشاءاللہ خود ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, آپ کی بے شمار کتابیں ہیں اور آپ نے اس موضوع پر بہت تحقیق بھی کی ہوئی ہے اور گاہے بگائے ہم بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں. مولانا تحسین صاحب کی جو معاشی فکر ذمہ داری کے حوالے سے ہے وہ معاشی ان مروجہ فکر کا بالکل ایک الگ ایک توڑ ہے کہ جو ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کو پنپنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں سپورٹ فراہم کرتی ہے. اور مولانا تحسین صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل عین قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ان چیزوں کو وہ آگاہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کی بنیاد پر ان اصول کی بنیاد پر ان کا رد کرتے پیش نظر آتے ہیں. مولانا تحسین صاحب کی جو معروف کتاب ہے جو آج سے تقریباً کوئی 25 سال پہلے شائع بھی ہوئی, مروجہ نظام ذمہ داری اور اسلام,
مولانا تحسین صاحب کی اس طرح دوسری جو کتاب معیشت کے موضوع پر آئی وہ تھی اسلامی اقتصاد کے چند پوشیدہ گوشے، جس میں 4 ایسے موضوعات کا انہوں نے انتخاب کیا جس میں مزاربت ہے، مشارکت ہے، اجارہ داری ہے اور مزارت ہے۔ اس کے علاوہ مولانا تحسین صاحب کی معیشت پر جو کتاب ہے وہ اسلامی اقتصاد کے چند پوشیدہ گوشے، یعنی یہ کتاب بھی ایک ایسی منفرد کتاب ہے کہ جس میں مولانا تحسین صاحب مروجہ جو ہمارا معاشی اسٹرکچر موجود ہے اسلامی بینکاری کے حوالے سے، اس پر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے کچھ تحفظات، خیالات، دلائل کی صورت میں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا تحسین صاحب کی فکر جو ہے وہ حتمی ہوگی، یقیناً اس پر تحقیق کرنے والے اور اس پر جو طلباء آگے اس پر ان موضوعات پر تحقیق کریں گے وہ اس کا خود فیصلہ کر سکیں گے۔ البتہ مولانا تحسین صاحب نے ایک راہ متعین کی ہے تحقیق پر، اور لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ایک فکر کی دعوت دے دی ہے، اور یہ جو فکر ہے بنیادی طور پر یہ فکر مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا عبید اللہ سندھی، حسین احمد مدنی اور دیگر جتنے بڑے بڑے امام شاہ ولی اللہ تک سلسلہ امام شاہ ولی اللہ تک بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، چونکہ یہ ایک ایسے موضوعات ہیں جن کی بنیاد جو ہے علی نہج الفطرت ہے، یعنی فطرت سے بالکل ہم آہنگ ایک ایسا نظام جس میں جیو اور جینے دو کی راہ متعین ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا صاحب چونکہ ہماری بر صغیر کی بہت بڑی علمی شخصیت حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے، تو ایک حوالے سے مولانا بنوری کا جو روایتی فکر تھا اور ان کا جو روایتی انداز تھا تعلیم و تعلم کا اور اداروں کو چلانے کا، تو مولانا تحسین صاحب میں ایسی کیا زندگی میں انہوں نے محسوس کی چیز کہ انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا جو کہ شریعت کی اوریجنلٹی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، گویا کہ تھوڑا سا حساس بھی ہے، اور لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مولانا تحسین صاحب کا اپنا ایک مزاج جو ہے وہ عام طبقہ علماء سے بالکل منفرد رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علامہ یوسف بنوری صاحب جن کا ایک بہت بڑا نام اور بر صغیر کیا بلکہ عرب اور پاک و ہند عالم اسلام میں ان کا ایک بڑا نام اور مرتبہ ان کا رہا ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی کچھ استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی کے اندر خوبی ہوتی ہے انتظامی امور کی، کسی کے اندر خوبی ہوتی ہے پڑھانے کی، کسی کے اندر خوبی ہوتی ہے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ مولانا تحسین صاحب کا مزاج ایسا تھا کہ وہ جس ادارے مجلس علمی سے وابستہ رہے وہ ایک ایسا قدیم ادارہ تھا جس کی بنیاد حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں 1931 میں رکھی تھی، اور اس ادارے کا جو بنیادی نقطہ نظر تھا اور مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو اشاعت علم حدیث کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے سکے۔ اس ادارے نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت ساری کتابیں شائع کی ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث پر بہت ضخیم کام کیا ہے۔ جب یہ ادارہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوا اور علامہ بنوری صاحب اس کے سرپرست تھے، تو مولانا تحسین صاحب کا مزاج چونکہ تعلیم اور تعلم کی طرف شروع میں تو تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج چونکہ پڑھنے پڑھانے کی طرف زیادہ تھا، تو انہوں نے انتخاب یہ کیا کہ مجھے اس ادارے میں جگہ مل جائے تاکہ میں اپنا مطالعہ بھی کرتا رہوں اور کچھ تحقیقی کام جو ہے اس کو بھی میں آگے بڑھا سکوں۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں مولانا تحسین صاحب کتابوں کے ہجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بے شمار ہزاروں کتابیں موجود ہیں، حدیث کی بھی ہیں، تفسیر کی بھی ہیں، تاریخ کی بھی ہیں، ادب کی بھی ہیں، تفسیر کی بھی ہیں، اور بے شمار موضوعات کی کتابیں ہیں۔ تو مولانا کا مزاج جو تھا وہ کتابوں کے اندر ہی ڈھل چکا تھا، اور اس ڈھلنے کی وجہ سے یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ جیسے میڈیا کے آدمی ہیں تو آپ میڈیا کے مزاج سے بخوبی واقف ہو جائیں گے جب 2-4 پروگرام کریں گے۔ جب بے شمار آپ پروگرام چونکہ کر چکے ہیں تو آپ میڈیا کے مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کے ماحول سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا تحسین صاحب کا بھی طرح امتیاز یہی رہا کہ وہ ایک ایسے ماحول میں انہوں نے اپنی زندگی کے اس حصے کو آگے بڑھایا جہاں پر کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ آپ کے پاس میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ گھر میں کتابوں کا انبار ہے، تو گویا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھنے کے شوقین ہیں، اور جو انسان کتابوں سے دوستی کر لیتا ہے بلکہ شوق زندگی کا مقصد بن جاتا ہے وہ،
اور جو انسان کتابوں کے درمیان اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ تحقیق کی طرف مائل نہ ہو، اور تحقیق بھی ان موضوعات پر جو معاشرے میں خشک سمجھے جاتے ہیں، بالکل اور بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ معاشرے کا جو روایتی ڈگر ہے اس کو اپنی فطری نہج پر لے آنے کا کام، یہ میرے خیال ہے بر صغیر میں اس طرح منظم طریقے سے ہمارے بزرگوں نے بنیادی پوائنٹس دیے ہیں، لیکن منظم طور پر کام جو ہے آپ کے والد صاحب نے جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا اور صحیح نشاندہی کی ہے۔ مولانا تحسین صاحب کی معاشی موضوعات پر جو فکر ہے اور ان کا جو تحریر کا انداز اسلوب ہے وہ رد کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ واضح کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ وہ فقہ کرام کی بھی ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی آراء کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن سوچنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو یہ فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے وہ بات، وہ دلیل جس کو ایک عام روایتی آدمی پیش کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث سے استنباط یا اس سے میل بھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ تو یہ فکر کی ایک دعوت ہے جو مولانا تحسین صاحب نے دی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب حد تک ایک بڑا طبقہ جو ہے مولانا تحسین صاحب کی اس فکر کو مانتا ہے اور ان کی کتابوں کو آج بھی پڑھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا تحسین صاحب پاکستان میں ایک ایسی مذہبی شخصیت ہے کہ جن پر 4 موضوعات پر، ان کے مختلف موضوعات پر 2 ایم فل ہو چکے ہیں اور 2 پی ایچ ڈی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غنیمت کی بات تھی، اور میرا اس میں ابھی بھی خیال یہ ہے کہ مولانا کی جو فکر ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور بلکہ آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے محقق ہیں، جیسے مولانا مودودی صاحب نے معاشی میدان میں کام کیا ہے، مولانا حفظ الرحمن سہاروی ان کا معاشی میدان میں کام ہے، تو اس طرح کا مولانا تحسین صاحب اور ان بڑی شخصیات کے کاموں کا ایک تقابلی جائزہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ اس میں پوری کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ مولانا کی فکر جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو جائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین وٹھوں تاکری نظری ساہی ویلکم بیک ناظرین۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے حضرت علامہ محمد تحسین صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو علمی کام سر انجام دیے وہ یقیناً عالم اسلام کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ روایتی علماء کی طرح سرمایہ داروں کی طرف متوجہ ہونے اور ان سے نذرانے وصول کرنے یا ان سے چندہ وصول کر کے ان کے مزاج کے مطابق کوئی ادارہ قائم کرنے کی بجائے ایک ایسا مستقل ادارہ قائم کیا جو خود کفیل ادارہ ہے، جو کسی کے چندے پر نہیں چل رہا تھا۔ اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ایک نقطہ یہ تھا کہ چونکہ وہ خوددار عالم دین تھے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر فرماتے تھے اور قناعت گزین انسان تھے، تو اس میں یہ اسپرٹ جو پیدا ہوا تھا وہ کس کا فیضان نظر تھا؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں اس میں یہی بات کر سکتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا تحسین صاحب کا جو فکر ان کی جو تھی جو بدلی، حالانکہ انہوں نے روایتی ہی ماحول میں تعلیم حاصل کی، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے جامعہ اسلامیہ امروہہ کے بہت بڑے مدرسے میں جو ایک روایتی مدرسہ تھا اسی میں تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب مجھے بتاتے تھے، اور میں نے ان کی حالات زندگی کی کتاب میں لکھا بھی ہے، جو انہوں نے مجھے بتائی تھی باتیں، کہ وہ اپنے اس روایتی نظام سے معاشی موضوعات پر اور جو معاشرے کے جدید چیلنجز ہیں وہ ان کا جواب تلاش نہیں کر پاتے تھے۔ تو ان کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ ہم نے 8 سال 10 سال جو اس پورے نظام تعلیم میں ہم نے وقف کیے ہیں، کیا یہ معاشرے کے موجودہ مسائل کا حل بھی دیتا ہے؟ یہ ایک بڑی غور طلب بات تھی، اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے مدارس کے لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا موجودہ مدرسے کا جو نصاب ہے کیا وہ معاشرے کے جو جدید چیلنجز ہیں بالخصوص معاشیات کے حوالے سے ان کا وہ حل پیش کرتا نظر آتا ہے۔
یہ وہ نقطہ تھا جس کی بنیاد پر مولانا تحسین صاحب نے اپنے مزاج کو بدلا، اور اس وقت ہندوستان کے کچھ ایسے ادارے تھے جن کے ساتھ مولانا نے رابطہ کیا اور ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنا شروع کیا۔ وہ کچھ اس میں فلسفے کے لوگ تھے، کچھ دانشور لوگ تھے، اور اس طرح کی علمی مباحث پر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں سے مولانا کا ایک مزاج بدلا، اور انہیں سوچا کہ مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع عطا کیا تو میں پھر جدید چیلنجز میں، چونکہ معاشیات کا موضوع ایسا ہے کہ جو ہر انسان سے وابستہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ معاشی ضرورت کے بغیر جو ہے مذاہب سے اور کفر و اسلام سے بالاتر چیز ہے، یعنی عبادات بھی انسان کی اپنی چیز ہیں، عقائد بھی انسان کی بنیادی چیز ہے، وہ بھی اپنی طرف ہے، لیکن معاشیات کا تصور ایک ایسا ہے کہ انسان ایک اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو اس نے معاشیات سے جڑے رہنا ہے، اس نے اپنا گھر بسانا ہے تو معاشیات کو اس نے آگے لے کے چلنا ہے۔ قسم کا مسئلہ ہے۔ تو مولانا کی اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے یہی سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو میں اس کی بنیاد پر کام کرنا شروع کروں گا۔ اب چونکہ یہ بات آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اس پورے خطے میں، ہندوستان پاکستان میں، یہاں پہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو کیپٹلزم کا تصور تھا، جو جاگیردارانہ تصور تھا، اور جنہوں نے جو پورے برصغیر کے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے، بالکل، بلکہ غلام بنا کے، یہ تو آپ نے بہت چھوٹا لفظ کہہ دیا، میں سمجھوں گا کہ غلام بنا کر رکھ دیا تھا، اس غلامی کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اور غلامی شرک کا مترادف ہے، بالکل یہی بات ہے، جو ناقابل معافی گناہ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ اس تصور سے نکالنے کے لیے مولانا نے جو جہد کی، جو کوشش کی ہے، وہ یہی تھی کہ میں ذمہ کے اس نظام پر قلم اٹھانے کی کوشش کروں، اور جس پر مولانا نے بڑی خوبی سے لکھا ہے، اور جو لکھا ہے انہوں نے، اس کا بنیادی جو انہوں نے اصول وضع کیا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ یعنی تیسرا جو ماخذ ہمارے یہاں اسلام میں، وہ بھی اپنی جگہ معتبر ہے، ہم اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور وہ فقہ ہے، کیونکہ ائمہ مجتہدین نے بہت سارے مسائل میں ہمیں راہ دکھلائی ہے، ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا وہ بھی باتیں جو ہیں اور وہ مسائل کا حل جو ائمہ کرام دیتے ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث کے عین بنیادی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو مولانا تحسین صاحب نے بنیادی طور پر جو فوکس رکھا ہے وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی فکر کے حوالے سے اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو نظام زمینداری کی ایک بات ہے۔ رفتہ رفتہ مولانا تحسین صاحب نے اجارے کے اوپر بھی، مزارعت کے اوپر بھی، اور دیگر اس طرح کے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے، اور جب انشاءاللہ اہل علم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ضرور اس میں کامیاب ہوں گے۔ میں صرف یہاں پہ یہ نقطہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ مولانا تحسین صاحب نے جس مجلس علمی ادارے میں کو بنایا اور جس کو آگے بڑھایا، وہ مجلس علمی الحمدللہ آج بھی قائم ہے، اور آج بھی وہاں پر بے شمار طلبہ طالبات تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ ایک بڑی قدیم قسم کی لائبریری ہے، پاکستان میں تو اسے 70 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہے علوم کا وہ تقریباً کوئی 30,000 کے لگ بھگ ہے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سے اس لائبریری کو وزٹ کیا ہے۔ یہ مجلس علمی لائبریری جو ہے، وہ لائبریری تو ایک محدود نام ہے، یہ ایک بہت بڑا تحقیقی ادارہ ہے۔ اس کا آپ ذرا، کیونکہ میں بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ الولد سر لابیہ، کہ اولاد میں سے سب تو نہیں، یہ خوش نصیب والدین ہوتے ہیں جن کی تمام تر اولاد ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اپنے والد کا ایک بہت اچھا راز ہیں، اور ان کے علمی کاموں کو آپ نے فروغ دیا ہے، اور اپنا سب کچھ زندگی کے کاموں کا چھوڑ کے آپ ان کے ادارے کی آبیاری کا کام کر رہے ہیں۔ تو مجلس علمی کے حوالے سے آپ تفصیلی بتائیں گے اس کا مقام کہاں پر ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب یہ ادارہ جو ہے چونکہ کراچی میں جمشید روڈ پر واقع ہے، اور بے شمار وہ طلبہ طالبات جو اسلامی موضوعات پر خصوصاً پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ اس لائبریری کو ضرور وزٹ کرتے ہیں، وہ چاہے جامعہ کراچی کے ہوں، سر سید یونیورسٹی کے ہوں، اردو یونیورسٹی کے ہوں، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ہوں، پنجاب یونیورسٹی کے ہوں، یعنی پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی ہو جہاں پہ کوئی ایسا طالب علم جو کسی اسلامی موضوع پر تحقیق کر رہا ہوگا وہ اس لائبریری کو ضرور وزٹ کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے میں بنیادی ماخذ موجود ہے، تو یہ بہت آسان ہے۔ اب تو چونکہ آن لائن سروسز بھی موجود ہیں، اس کے پیجز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، اب اس کی عنقریب انشاءاللہ ویب سائٹ بھی تیار ہو رہی ہے، اور ہم ساری کتابیں آن لائن بھی کر دیں گے تاکہ
लोगों को घर बैठ के भी जो है हम उसको फैसिलिटेट कर सकें और उनको हम आगाही दे सकें। इस लाइब्रेरी का एक ख़ासा ये भी है कि जो तलबा तालबात आते हैं, हम आम लाइब्रेरियों की तरह सिर्फ़ ये नहीं कि उनको किताबों की तरफ रहनुमाई कर दें, बल्कि हम उनको किताब निकाल कर और किताब के हवाले से उनके मौज़ूआत पर हम डिस्कस भी करते हैं। कोशिश करते हैं कि वो तालिब इल्म जिसका जो भी मौजू हो, हम उन मौज़ूआत की तरफ उनको रहनुमाई भी दें और उन पर गुफ्तगू भी हम कर सकें। डिस्कस की आपने बात की कि वो जो तलबा और तालबात आती हैं तो आप उनसे, इसका मतलब ये है कि आप ख़ुद साहिब इस्तेदाद हैं माशाअल्लाह, तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके वालिद साहब ने आपकी जो तरबियत और तालीम का अहतमाम किया, तो उसमें अपने हक, जो आपका हक था तालीम का, वो अदा किया। उसमें आप क्या हमें बताएंगे वालिद साहब के हवाले से, क्योंकि आपका वालिद एक रोल मॉडल शख्सियत है और उनकी मेहनत का समरा आज आपकी सूरत में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो हमारे जो मौजूदा वालिदैन हैं उनको एक अवेयर करने के लिए आप अपने वालिद साहब के सीरत के कुछ तरबियत के हवाले से वाक़यात या जो नुकात हैं शेयर फरमाएं। जी बिल्कुल, आपने जज़ाकल्लाह अच्छी आपने निशानदेही की है। मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों में एक तो सबसे छोटा था और वालिद साहब को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने मेरी बुनियादी तौर पर जो मेरी तरबियत का आगाज़ किया वो दीनी उलूम से ही किया। यानी मैंने अपने वालिद साहब से कुरान भी पढ़ा, तफसीर भी पढ़ी, हदीस भी पढ़ी, उसूल हदीस भी पढ़ी, फ़िक़्ह भी पढ़ी, उसूल फ़िक़्ह भी पढ़ी और बुनियादी जितनी इस्लामी उलूम की जो माख़ज़ हैं, बुनियादी किताबें, वो सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब से पढ़ी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद ने मेरी दीनी तरबियत भी की और शायद उनके जहन में ये ख़्याल होगा कि मेरे बाद जो है मेरी ये औलाद जो है मेरे इस काम को आगे बढ़ाने में कुछ मावनत का किरदार अदा करे। इसके अलावा साथ साथ मैंने दुनियावी तालीम भी हासिल की और PhD तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया और तक़ाबुल अदयान में, लेकिन साथ साथ अपने वालिद साहब के काम को भी मैं जारी रखता रहा। यानी मेरे वालिद साहब का जिस वक्त इंतकाल हुआ उसके बाद मुझे सबसे पहली जो मेरी ज़रूरत थी वो ये थी कि उनकी हालात ज़िंदगी पर कुछ ऐसी किताब आ जाए कि जिस पर लोगों के ख़यालात जमा हों, क्योंकि मौलाना का एक तारुफ़ इस पूरे पाकिस्तान में मज़हबी हलके में, दीनी हलके में बहुत ही मुमताज़ और मारूफ़ था। तो मैंने उन लोगों से रब्ता किया, उन लोगों से ख़त व किताबत की, फिर उसके बाद उनके मज़ामीन आए और उनके मज़ामीन पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब मैंने शाया की। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल वो जो किताब है वो उनकी पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ है और उसमें आपको वो बुनियादी तौर पर वो सारी मालूमात मिल सकती हैं कि मौलाना तासीन साहब का तर्ज़ ज़िंदगी क्या था और उनकी तर्ज़ फ़िक्र क्या थी और वो क्या चाहते थे कि इस पूरे निज़ाम मईशत में कैसे तब्दीली लाई जा सकती है, इस पूरे निज़ाम मईशत को और इस पूरे मुल्क को जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पे दिया है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और बिलखुसूस मौलाना तासीन साहब की फ़िक्र का एक और जो दायरा है वो दायरा है मज़हबी रहनुमाओं की फ़िक्र के हवाले से कि उनकी तरबियत कैसे मुमकिन हो सकती है, उनको हम कैसे आगाह कर सकते हैं, यानी उनकी ज़िम्मेदारी क्या है माशरे में। महज क्या उनकी ज़िम्मेदारी यह है कि वो 5 वक्त की इबादत करें और लोगों को नमाज़ें पढ़ाएं या एक मस्जिद और एक मदरसा कायम करके तालीम और ताल्लुम की तरफ राग़िब करें, ये भी अपनी जगह दुरुस्त है। मगर मौलाना तासीन साहब ने बुनियादी तौर पर उनको भी मुतवज्जे किया है कि उनकी माशरे में ऐसी ज़रूरत है कि वो इस पूरे माशरे के निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। और वो किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं कि जब वो माशरे में इस पूरे जो चैलेंजेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस हैं, इनको वो समझें, इस पर हल इसका पेश करने की कोशिश करें। तो मौलाना तासीन साहब इस हवाले से हमेशा फ़िक्रमंद रहे और मुझे इस बात में बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने मेरी तरबियत की और मेरी कोशिश है कि मैं उनकी जो ख्वाहिश थी और जो उनकी चीज़ें थी उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकूँ। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पूरो थियण ॾांहुं वञे पियो। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तासीन साहब उहे इनक़िलाबी ऐं तहक़ीक़ी डगर ते हलण वारा बर सग़ीर जा आलिमनि मंझां उन जो तसलसल हुया जिन इंसानियत जी आबियारीअ ऐं आज़ादी ऐं ख़ुशहालीअ जे लाइ पाण पतोड़ियो, ॿियनि जे खीसनि दे निहारे नज़राननि ते पलजण जे आस बजाए हुननि पंहिंजा रस्ता
पाण कढिया। उन्हनि पंहिंजो फैज़ पंहिंजी ज़िंदगीअ जी सॼी जमा पूंजीअ जे सूरत में हिकु लाइब्रेरी जे सूरत में ॾिनो, जेका मजलिस इल्मी लाइब्रेरी जे नाले सां जमशेद रोड कराचीअ में गुरू मंदर जे आसपास में मौजूदु आहे, जिते हर क़िस्म जो माण्हू मज़हबी, क़ौमी, लिसानी तफ़रीक़ खां बालातर थी इस्तिफ़ादो करे सघे थो। असांजा महिमान जेके आहिनि मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आमिर तासीन साहब, उन्हनि सां राब्तो करे मुख़्तलिफ़ साइटुनि जे ज़रिए उन लाइब्रेरीअ मां इस्तिफ़ादो करे सघे थो।